حاجیوں کے قافلے مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یقیناً ہر عاشق رسول کا دل مدینہ طیبہ کی تڑپ میں مچلتا ہے۔ ہر ایک عاشق رسول کا دل چاہتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ تشریف لے جائے، تو اس کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنی پڑے گی، اس لیے کہ نہ امیراں دی گل لے تے نہ غریباں دی گل لے، مدینے نو جانا نصیباں دی گل لے۔ دب کیا کہو نا سبحان اللہ۔ بات وہاں پر مال و دولت سے نہیں بنتی، وہاں پر بلاوے سے بات بنتی ہے۔ تو ان کی بارگاہ کے اندر اگر ادب سے عرض کریں گے تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ہماری سنوائی ہو جائے گی اور ہمیں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے تمام احباب مل کر اپنی صدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو تصور میں لاتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھیے کہ سد لو آقا، سد لو آقا، سد لو آقا، سد لو آقا، مل کے سد لو آقا، سد لو، سد لو آقا، سد لو آقا، آقا سد لو مجھ سے کمینے نو، صدا مرشد نال مدینے نو، آقا سد لو ایسے کمینے نو، صدا مرشد نال مدینے نو، نل روشن کر دیو سینے نو، نل روشن کر دیو سینے نو، سد لو آقا، 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 سد لو۔ جدو شہر مدینے جاواں میں، پلکاں نال جھاڑو لاواں میں، جدو شہر مدینے جاواں میں، پلکاں نال جھاڑو لاواں میں، چم خاک اکھاں وچ پاواں میں، چم خاک اکھاں وچ پاواں میں، سد لو آقا، سد لو آقا، مل کے سد لو آقا، سد لو، سد لو آقا، سد لو آقا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعد از حمد و ثنا، معزز محتشم حاضرین و سامعین، بالخصوص نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری اشتیاق چشتی صاحب، اور نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم محترم المقام جناب محترم حافظ قاری سعد حسین صاحب، اور محترم المقام جناب حسین بھائی اور دیگر تمام بزرگ نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محتشم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے یہ ماہانہ درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، اللہ کے فضل و احسان سے آج یہ 7واں درس قرآن ہے، اور یہ اللہ کے فضل و احسان کے بعد ان نوجوانوں کی، حسنین بھائی کی، ان دوستوں کی اور انتظامیہ مسجد حاضہ کی محنتیں کاوشیں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب محترم علامہ نذیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لائیں، حضور ہو کے تشریف لیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذاتی وقار قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے جو آئے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30واں پارہ ہے، سورہ بلد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے، کسی اور شہر کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ یہ شہر کعبۃ اللہ ہے، اس میں حرم پاک ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اس طرف ہے، یا پھر کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب شدہ حجر اسود، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اس مکہ مکرمہ کے اندر آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو کیا اللہ نے ان میں سے کسی کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، حجر اسود کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، آب زمزم کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، صفا و مروہ کی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھائی، مقام ابراہیم کی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھائی۔ یا باری تعالیٰ تو نے کس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تو اس شہر کے اندر چلتا رہا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ دب کے آنکھوں یا سبحان اللہ، کتنی محبت بھری بات ہے کہ رب کائنات نے اس شہر مکہ کی قسم فقط اس لیے اٹھائی کہ اس شہر مکہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں۔ جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو فضیلتیں عطا فرماتا گیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کا حصہ بنا دیا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جو ریاض الجنہ ہے، آج بھی جو عشاقان مصطفیٰ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھنا خوش قسمتی سمجھتے ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ برکت والی مبارک جگہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ریاض الجنہ ہے، لیکن اس جگہ کو فضیلت ملی کیسے ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مدینے میں رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اس خاص حصے کو ہی کیوں جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا قرار دیا کہ ما بین بیتی و منبری، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کا جو رستہ ہے، درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر منبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور منبر سے اتر کر حضور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ اس رستے سے بار بار حضور کا گزر ہوا، بار بار ان مٹی کے ذروں نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے، تو رب کائنات کو یہ جگہ اتنی مبارک، اتنی مطہر لگی کہ جس جگہ کی زمین نے بار بار میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دیا ہے، رب کائنات نے اسے دنیا میں ہی جنت کا حصہ بنا دیا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے ہیں، نسبتوں کا ادب رکھنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہ ساری فضیلتیں، ساری برکتیں، ساری عظمتیں اللہ نے مکہ کی مٹی کو عطا کی تھیں، اور یہ ساری قسمیں مکہ کے لیے تھیں۔ جب حضور مدینے میں چلے گئے اللہ نے مدینے کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا، مدینے کو بھی اللہ نے وہی شان عطا فرما دی ہیں۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے حضور نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے حکم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہونے لگے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو دیکھا، کعبۃ اللہ کو دیکھا، اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے،
اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا باری تعالیٰ، اگر تو نے مجھے اس شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تھا، تو اب مجھے اس شہر کے اندر داخل کرنا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ معلوم ہوا مکہ سے رب کے محبوب کو پیار ہے تو مدینہ سے رب کائنات کو پیار ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اس شہر میں داخل کرنا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو مدینہ طیبہ کے اندر داخل فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، کیونکہ وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے۔ وہ بستی رسول والی ہے اور یہ رب والی ہے، دونوں کو نسبتیں، دونوں کو فضیلتیں ملی ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ذریعے سے ملی ہیں۔ اس لیے جو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوئی، اللہ نے ہر اس چیز کو فضیلت عطا فرمائی، ہر اس مقام کو فضیلت عطا فرمائی، ہر اس ذات کو فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول پیغمبر تشریف لائے، ان سب کو بھی جو فضیلتیں ملی ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں۔ دب کے کہو یار سبحان اللہ۔ ہر چیز کو فضیلت ملی ہے تو میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عزت و اطلاع محمد زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ ساری فضیلتیں، ساری برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے صدقے سے ہیں۔ اچھا، علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے، دونوں شہروں میں سے افضل کون سا ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ شہر مکہ افضل ہے اور بڑے مضبوط دلائل دیے انہوں نے۔ بعض علماء نے لکھا کہ مدینہ منورہ افضل ہے اور اس پر بھی بڑے مضبوط دلائل دیے۔ علماء کا جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہ امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور اکثر علماء جو ہیں وہ اس کے درمیان والا انہوں نے جو ہے وہ نقطہ بیان فرمایا۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب تک رسول خدا مکہ میں رہے دنیا میں سب سے زیادہ افضل مقام مکہ مکرمہ تھا، جب حضور مدینے میں چلے گئے تو فضیلتیں بھی حضور کے ساتھ مدینے میں چلی گئیں، لہٰذا اب حضور مدینے میں ہے تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل جگہ مدینہ منورہ بن گئی ہے، سب سے زیادہ افضل مقام جو ہے وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس لیے کہ جہاں جہاں سے حضور گزرے حضور کی نسبتوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو فضیلت عطا فرمائی۔ شاعر کہتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جنہوں سمجھ آئیے دب کے آخو یار سبحان اللہ۔
جہاں جہاں سے حضور گئے ہیں گزرے ہیں اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اچھا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت مدینہ منورہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو ایک مرید نے سوال کر دیا، عرض کی حضور اگر مدینہ منورہ سب سے افضل ہے تو پھر ہم جنت میں جانے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر افضل مدینہ ہے تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں مدینہ عطا فرما، ہم جنت کے بارے میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں؟ تو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نسبتیں ساری حضور کے صدقے سے ہیں۔ جب تک حضور مکے میں تھے اللہ نے ساری فضیلتیں مکے کو عطا فرمائیں، اب حضور مدینے میں چلے گئے فضیلتیں مدینے میں چلی گئیں، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جنت میں تشریف لے جائیں گے ساری فضیلتیں رب کائنات جنتوں کو عطا فرما دے گا، ساری فضیلتیں حضور کے ساتھ چلیں گی۔ عقلی طور پر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، آپ مانیں گے تسلیم کریں گے کہ واقعہ ہی حضور کی نسبت کے ذریعے سے فضیلتیں حضور کے ساتھ چلتی ہیں، وہ فضیلت کی وجہ سے حضور نہیں ہیں، حضور کی وجہ سے فضیلتیں ہیں، حضور کی وجہ سے فضیلتیں ہیں۔ آپ مثال سمجھیں، آپ نے بارہا علماء سے یہ روایت سنی ہوگی، یہ بات سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے، فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑتے، یہاں تک کہ قرہ ڈالنا پڑتا۔ آج لوگ پہلی صف میں نہ کھڑے ہوتے، آخر تے، خاص کر کے جمعے والے دن بھی انہاں دا دل ہوندا ہے بالکل آخری صف وچ بیٹھے ہوئے نا، آخری خطبے دے ٹائم تے مسیتی وچ پیر رکھیے، جو ہی امام صاحب کہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تا ساڈا پیر بھی مسیتیوں باہر نکل جائے، آخر تے آئیے تے سب تو پہلے جائیے۔ یہ جو مزاج ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمعے والے دن ایک دن ہفتے میں آتا ہے، اس دن کام کاج سے بھی چھٹی، ہر چیز سے چھٹی لے لی، پھر بھی مسجد میں آ کر سکون سے نہیں بیٹھنا، رب کی عبادت کے لیے ٹائم پہ نہیں پہنچنا، آخری وقت میں دوڑتے بھاگتے آنا ہے اور ٹوٹے پوٹے سجدے کرنا ہے، پھر دوڑتے بھاگتے چلے جانا ہے، تو یار یہ کیا مسلمانیت ہوئی؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا مومن مسجد میں ایسے سکون حاصل کرتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ دب کے آنکھوں نے سبحان اللہ، نہیں سارے نہ بولو، جنہوں مسجد بیٹھے ہیں انہیں دا سکون حاصل ہو رہا ہے نا وہ آکھو سبحان اللہ، لگتا ہے سارے نو حاصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون حاصل کرتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں ایسے بے قرار ہو جاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر بے قرار ہو جاتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ تڑپتی ہے، وہ بے قرار رہتی ہے، یعنی مسجد سے مومن جب نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ بندہ مومن چاہتا ہے کب نماز کا وقت ہوگا دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل لگا رہتا ہے، فرمایا قیامت والے دن جب سخت ترین شدت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ قیامت والے دن بھی اس کو سایہ عطا کرے گا، اس لیے دل لگانا چاہیے، لہذا ٹائم پہ مسجد میں آنا چاہیے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ پہلی صف کی یہ فضیلت ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے پہلی صف میں آنا چاہیے۔ اچھا پہلی صف کی یہ فضیلت ہے کہ فرمایا اگر لوگوں کو فضیلت پتہ چل جاتی تو لوگ آپس میں لڑ پڑتے، قتل و غارت ہو جاتی پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، قرہ ڈالنا پڑتا، بھائی جس کا قرہ نکلے گا وہ بندہ جا کر پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اب بتائیں پہلی صف ہوتی کون سی ہے؟ پہلی صف کون سی ہوتی ہے؟ ہاں جو محراب کے پیچھے بنی ہوئی ہے یہ پہلی صف ہے۔ امام اگر یہاں پر کھڑا ہوگا تو یہ پہلی صف ہے، اگر امام یہاں پر آ کے مصلی بٹھا لے تو پھر وہ والی پہلی صف بن جاتی۔ یہاں کی فضیلت وہاں کیسے منتقل ہوئی؟ امام یہاں تھا تو یہ پہلی صف، یہاں کھڑا ہونا وہ فضیلت والا سارا مرتبہ اس صف میں کھڑے ہو کے ملنا تھا۔ امام نے مصلی اٹھایا یہاں پر بچھا لیا، پہلی صف میں بچھا لیا، اب پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تو اب جو دوسری صف تھی ساری فضیلتیں امام کے پیچھے جانے کی وجہ سے اس صف سے وہاں منتقل ہو گئیں،
اور گرمیوں کے موسم میں قاری صاحب نے مصلی اٹھایا اور باہر جا کر بچھا لیا، پھر بتاؤ پہلی صف کون سی ہے؟ جو امام کے پیچھے۔ معلوم ہوا آج 1400 سال کے بعد لوگ حضور کی فضیلتیں نہیں مانتے یار۔ آج 1400 سال کے بعد حضور کا امتی علامہ قاری اشتیاق چشتی جامع مسجد گلزار مدینہ میں نماز پڑھائے، اگر وہ محراب میں کھڑا ہو اس صف کو فضیلت مل جائے، اگر وہ اس صف میں مصلی بچھائے اس صف کو فضیلت مل جائے، اگر وہ باہر مصلی بچھائے باہر والی پہلی صف کو فضیلت مل جائے۔ ارے آج کا عالم دین اگر مصلی جہاں لے کر جاتا ہے اللہ فضیلتوں کو اس کے ساتھ چلاتا ہے، تو بتاؤ مصطفیٰ کریم کو رب کائنات نے کیا کیا شان عطا فرمائی۔ جہاں جہاں حضور گزریں گے اللہ حضور کے صدقے سے کتنی شان عطا فرمائے گا۔ کملی والے دی شانہ تو قربان میں سونا جدروں گیا دن چڑھاؤندا گیا۔ کملی والے دی شانہ تو قربان میں سونا جدروں گیا دن چڑھاؤندا گیا۔ او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، سونا پتھراں نو کلمے پڑھاؤندا گیا۔ سونا پتھراں نو کلمے پڑھاؤندا گیا۔ یہ ساری شانیں فضیلتیں جو ملی ہیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو جو بارگاہ اتنی عظیم ہے اتنی بلند ہے، اس کا مقام کا اس بارگاہ کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رکھا ہوگا۔ آج لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ زندگی میں کبھی عمرہ کے لیے جو ہے وہ سال میں جاتے ہیں، تو لوگ وہاں جا کر آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بارگاہ اتنی بلند ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آواز اونچی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ روزہ رسول پر حاضری کی نیت سے گئے، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، دل میں ارادہ یہ لے کے گئے، سوچا یہ کہ رب نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا اس محبوب کی بارگاہ میں آئے گا تو بخشش اور مغفرت مل جائے گی۔ لیکن وہاں جا کر انداز وہ اختیار کیا کہ جو فضیلتیں رحمت مکے میں حاصل کی تھی ساری لٹا کر آگے، ساری ضائع کر کے آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں رکھا، وہاں سے کیسے گزرنا تھا پتہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہر رسول کا اتنا ادب ہے کہ شہر رسول میں جب مسجد نبوی میں جائیں نا تو جوتیاں اٹھا کر آپ باہر جاتے ہیں نا، یہ مسجد سے آپ جوتی اٹھا کر باہر جاتے ہیں، ریک میں رکھی ہوتی ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو باہر جاتے ہیں لوگ ایسے اوپر سے اٹھا کر ایسے رکھتے ہیں، جوتی نیچے ٹک کر کے نیچے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جوتی جا کر نہیں پھینکنی۔ مدینے میں مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے جوتی ایسے بالکل آرام سے ہاتھ کے ساتھ زمین پر رکھنی ہے۔ اتنی آواز بھی اگر ہوئی تو ساری زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ فرمایا اس عرش کے نیچے سب سے زیادہ ادب والی، سب سے زیادہ احترام والی جو مقدس ترین جگہ ہے وہ روضہ رسول ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اگر وہاں پر سانسوں کا شور بھی اونچا ہو گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید و با یزید بھی اپنی سانسوں کو بھی روک کر کھڑے ہوا کرتے ہیں، سانسوں کو بھی روک کر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزہ رسول پر کھڑے ہوئے اور چند لمحے صرف کھڑے ہوئے، چند سیکنڈ کھڑے ہوئے، فوری طور پر وہاں سے دور چلے گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے اتنے دور سے سفر کر کے آپ آئے روزہ رسول پر؟ فرمایا جتنی دیر تک میں سانس روک کر کھڑا رہ سکتا تھا نا اتنی دیر تک کھڑا رہا ہوں، جو ہی سانس واپس چلنا شروع ہوئی ہے واپس آ گیا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر آواز کو اونچا نہیں کرنا، کہیں میری آواز اونچی نہ ہو جائے، میری سانس لینے کی آواز بھی اونچی نہ ہو جائے، کیونکہ میرے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں وہ بارگاہ اتنی عظیم ہے، بڑے بڑے محدثین فقہاء ادب احترام کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھا پڑھایا وہ احترام کرتے ہیں۔ آج نوجوانوں کو الف بے نہیں آتی ہوتی، دین اسلام نہیں آتا ہوتا، نماز قرآن نہیں آتا ہوتا، اور وہاں جا کر جو ہے وہ عجیب قسم کی سیلفیاں اور عجیب قسم کا ان کا مزاج بنا ہوا ہے۔ ہرگز اس روش کو آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 40 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں، اور 40 سال مدینہ منورہ میں کیا کیا ہے؟ روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو حضور کی حدیث کا علم پڑھایا ہے۔
40 سال، 1-2 سال کی بات نہیں. ہم تو مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ پاتے، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اونچی آواز سے بات ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بے ادبیاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، لیکن 40 سالوں کے اندر بھی آپ نے کبھی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دی. نہیں سمجھے؟ رب کیا کھولو ہے، سبحان اللہ. کتاب کا ورق پلٹتے ہیں نا، کوئی اس کا شور ہوتا ہے. کبھی کسی لائبریری میں بیٹھ کر آپ نے کبھی اسٹڈی کی ہو، کسی نے اس بات پہ کہا کہ یار کتاب کا ورق پلٹ رہے ہو، بہت زور سے پلٹ رہے ہو، آواز پیدا ہو رہی ہے، اس کو شور سمجھا بھی نہیں جاتا. لیکن امام مالک اتنا مؤدب، اتنا ادب کہ آپ نے 40 سال تک جب بھی ورق پلٹنا ہوتا، اس وقت کتاب بھی ہاتھوں سے لکھی بڑی کتابیں ہوتی تھیں، تو آپ بالکل آرام سے کتاب کے ورق کو اٹھا کر ایسے رکھتے کہ کہیں اس کی آواز پیدا ہو گئی تو بارگاہ رسول کی بے ادبی ہو جائے گی. یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کے ادب کا. اور پھر 40 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ایک بار آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، دوبارہ حج کرنے کے لیے بھی نہیں گئے. پوچھا گیا ابھی آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے، لوگ تو تڑپتے ہیں حج میں جانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، میں نے ایک بار حج کر لیا، اب میں مدینۃ الرسول سے باہر اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نکلوں مجھے موت نہ آ جائے. میں چاہتا ہوں میرا جینا بھی مدینے میں ہو، میرا مرنا بھی مدینے میں ہو، میرا مدفن بھی مدینہ رسول میں بن جائے. اتنی محبت مدینہ منورہ سے. اور 40 سال تک آپ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل اپنی خوراک جو ہے وہ کم رکھی ہوتی تھی. اور کبھی کبھار آپ کو بعض محدثین نے لکھا کہ 40 سال تک آپ نے قضائے حاجت ہی نہیں کی. اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ بہت کم کھانا تناول فرماتے، اگر قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تو دوڑ کر مدینہ کی حدود سے باہر نکل جاتے. اب تو مدینہ کی حدود بھی بڑی ہو گئی، اس وقت مدینہ کی حدود کم تھیں، تو حدود مدینہ سے باہر نکل جاتے اور جا کر قضائے حاجت کرتے، پھر دوڑ کر واپس مدینہ میں داخل ہو جاتے. اس لیے حضرات ذوالفقار، جس طرح ان محدثین نے، ان بزرگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ دور حاضر کے اندر بھی آج کے نوجوان، آج کے بزرگ، آج کا مسلمان جو روزہ رسول پر حاضری کے لیے جاتا ہے، یہی آداب ملوز خاطر رکھے جائیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے جائیں اپنی مغفرت کروانے کے لیے اور الٹا اپنے نامہ اعمال کو ضائع کر کے وہاں سے آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صحیح ترین ادب نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.